إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ارشاد باری تعالی ہے قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جو فرمایا گیا کہ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے محبت اور اتباع کو جمع کر دیا. اتباع کی بات جیسے کہ حافظ صاحب نے بہت ہی خوبصورت انداز میں اتباع کے بارے میں بات کی، اسوہ حسنہ کے بارے میں بات کی، اور پھر آپ کی زندگی کا ایک پہلو جو دعوت دین ہے اس پر ہمارے عزیزم حامد صاحب نے بات کی. تو یہاں پر ہم محبت پہ بات کرنا چاہیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہمیں کیوں ہے. یہ ہے سوال کہ ہم کیوں محبت کرتے ہیں. اگر ہم کسی سے پوچھیں کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں محبت کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ہر شخص یہی کہے گا، ہر مسلمان یہی کہے گا کہ یہ میرا ایمان ہے، میں اپنے ایمان کی وجہ سے رسول اللہ سے محبت کرتا ہوں. باقی جو ہماری محبتیں ہیں وہ محبتیں ہیں جو کہ صرف ہماری ایک رشتے کی وجہ سے ہے، ماں سے ہے، باپ سے ہے، بھائیوں سے ہے، بہنوں سے ہے، رشتہ داروں سے ہے. وہ ہماری محبتیں ہیں جو کہ رشتے کی بنیاد پہ ہوتی ہیں. لیکن اللہ سے محبت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، وہ ایک شعوری محبت ہے کہ جو ہمارے شعور میں ہو، ہمارے دل و دماغ میں راسخ ہو، اور وہ اس طرح ہمارے لیے ضروری ہو جائے جیسے کہ دنیا کی دوسری ضرورتیں ہوتی ہیں، اسی طرح یہ محبت بھی اسی طرح ہو. یعنی میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ محبت کوئی عارضی چیز نہیں ہے کہ ہم عیسائیوں کی طرح جیسے کہ وہ 25 دسمبر کو کرسمس منائیں گے تو ہم نے بھی 12 ربیع الاول کو آپ کے یوم ولادت منا لیا. تو یہ وہ محبت نہیں ہے. محبت وہی ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. یہ ہے اتباع میں محبت نظر آئے. اگر اتباع نہیں ہے تو محبت نہیں ہے. وہ نفاق تو ہو سکتا ہے اور کچھ نہیں ہو سکتا. اسی لیے پھر محبت جو ہم سے مطالبہ ہے اللہ تعالیٰ کا بھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی. اور اسی لیے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حلاوت ایمانی کا ذکر کیا ہے کہ ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان، اور اسی میں آتا ہے کہ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ اللہ اور رسول کے علاوہ ہر چیز سے بڑھ کر وہ محبت ہونی چاہیے. تو وہ کیا ملے گا؟ حلاوت ایمانی ملے گی، ایمان کا مٹھاس ملے گا، ایمان کی وہ پوری طرح ذائقہ محسوس ہوگا. وہ ایمان تھا. صحابہ کرام کو دیکھ لیجئے کہ وہاں پر جو ایمان ہی تھا، جو محبت تھی وہی ان کا ایمان تھا اور وہی سامنے نظر آتا تھا. تو یہ ہے اصل چیز. تو اب ہم یہی دیکھتے ہیں کہ آخر ہم کیوں محبت کرتے ہیں. تو پہلی بات تو یہی ہے کہ ہم اس لیے محبت کرتے ہیں کہ ہمیں انہی کی وجہ سے ہدایت ملی. ہدایت کا منبع وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اگر ہم دیکھ لیجیے، ہم جو یہ مسلمانان پاکستان ہیں، اگر یہاں پہ ہم مسلمان نہ ہوتے تو کہاں ہوتے؟ کہیں ہندوستان کے کسی مندر میں وہیں پہ کسی بدھ کے سامنے مالا جپ رہے ہوتے، وہاں پہ رام رام کر رہے ہوتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنا بڑا ایک انعام دیا، احسان کیا، نعمت دی، یہ ملک دیا، اسلام دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دی. تو یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہی ہے. جیسے کہ قرآن کریم میں اسی کو بیان کر دیا گیا، قد انزل اللہ الیکم رسولا قد انزل اللہ الیکم ذکرا رسولا یتلو علیکم آیات اللہ مبینات لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الی النور. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہی وظیفہ نبوت کہ ظلمات سے نور کی طرف ہمیں نکالا ہے. اندھیروں میں تھی، تاریکیوں میں بھٹک رہے تھے، کچھ نہیں معلوم تھا. لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے
ان تمام تاریکیوں سے نکال کے نور میں، یا نور ہی نور ہے، روشنی ہی روشنی ہے، وہ ہے۔ اور ضرور سنا ہوگا کہ جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نجاشی کے دربار میں تھے تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے جو وہاں پہ خطبہ دیا تھا، انہوں نے یہی کہا تھا کہ کننا عباد اوثان، ہم تو بتوں کی پوجا کرنے والے تھے، ناکل المیت ونشرب الخمر، ہم مردار کھایا کرتے تھے، ہم شراب پیا کرتے تھے، ہم قطع رحمی کرتے تھے، غلط حرکتیں کرتے تھے، حتی بعث اللہ نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخرجنا به من الظلمات الى النور، تو انہوں نے ہمیں انہی تاریکیوں سے، اندھیروں سے، گناہوں سے نکال کے ہمیں نور دے دیا، نور ہمیں مل گیا۔ تو یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا پہلا سبب کہ اصل ہدایت ان سے ملی ہے، انہی کی ہدایت ہے، انہی کے نقش قدم پہ چلنا ہے، انہی کی اتباع ہے، انہی کا اسوہ حسنہ ہے، تبھی تو ہم صحیح معنی میں ان سے محبت کا دعویٰ کر سکتے ہیں۔ صرف محبت کا دعویٰ کرنے سے بات نہیں بنتی، صرف عاشق رسول کہنا وہ اس سے بھی بات نہیں بنتی، بات بنتی وہی ہے جہاں پہ اتباع ہوگی، مکمل اتباع جو اسوہ حسنہ کا تقاضا ہے۔ دوسری بات وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے لیے رحمت بنا کے بھیجے گئے ہیں، رحمت ہی رحمت ہے۔ کہیں پہ کسی قسم کی ابھی جیسے مثالیں آپ نے سنی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مسکراتا ہوا چہرہ، ہر بات میں محبت، ہر بات میں شفقت، مہربانی، کہیں پہ کوئی سختی نہیں، کہیں کسی کو کوئی زور کی بات نہیں ہے۔ اگر ایک بدو بھی آپ کی چادر کو زور سے کھینچتا ہے، آپ کے جسم مبارک پہ نشان پڑ جاتے ہیں۔ کیا بہترین رحمت ہے۔ ہم میں سے کوئی ہو ذرا سا کسی کو وہ کوئی اس کی جیکٹ کھینچ دے، اس کی کپڑے کھینچ دے تو اس کے منہ پہ تھپڑ مارے کہ تم بدتمیز آدمی، تمہیں شرم نہیں آتی؟ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین اسوہ حسنہ یہی تو رحمت تھی کہ آپ نے کسی کے ساتھ کوئی اپنے لیے کبھی انتقام کی بات ہی نہیں کی ہے اپنی ذات کے حوالے سے۔ اللہ کے معاملے میں تو ظاہر ہے کہ پھر وہاں پہ تو معاملہ دوسرا ہوتا۔ تو یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت جو فرمایا قرآن کریم میں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، یہی وجہ ہے کہ پھر ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے کیا کچھ نہیں ملتا۔ اب اس کی تفصیل بتا چکے ہیں حافظ صاحب، تو اس میں یہی چیزیں ہیں کہ آپ کی رحمت سے وہ چیزیں حاصل کر لیں، آپ کی مہربانی، آپ کی شفقت، آپ کی نرمی، یہی چیزیں ہیں جو اگر ہمارے اندر آ جائیں تو یہی تو اسوہ حسنہ ہے، تو اسی سے ہی ہمیں اصل فائدہ ہوگا۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہم اس لیے محبت کرتے ہیں اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جو اصول بتا دیا ہے۔ اصول کیا ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ متی قیام الساعہ، کہ قیامت کب آئے گی، قیامت کے بارے میں سوال کر دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب نہیں دیا بلکہ اصل مقصد کی طرف اس کو پھیر دیا اور پوچھا کہ ماذا اعددت لها، کہ تم نے اس کی تیاری کیا کی ہے، تم اس کے لیے قیامت کو تو پوچھ رہے ہو، بتاؤ اگر وہ آ جائے تو تمہارے پاس کیا ہوگا، تمہارے پلے کیا ہوگا۔ تو کہنے لگے یا رسول اللہ ما اعددت لها کبیر صلاۃ ولا صوم، کوئی میرے پاس زیادہ نہیں ہے، ایک چھوٹی موٹی پونجی ہے، میں نماز اور روزہ ہے، لیکن اصل کیا ہے الا انی احب اللہ ورسولہ، کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، یہ ہے میرا ایک جو ذخیرہ ہے یا میرے پاس جو میرے دل میں ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بات کہہ دی اور بتا دیا کہ المرء مع من احب وانت مع من احببت، کہ جو جس سے محبت کرتا ہے اس کے ساتھ ہی وہ جنت میں بھی وہی ہوگا، اور تم بھی اس کے ساتھ ہوگے جس سے تم محبت کرتے ہو۔ تو اب آپ دیکھ لیجئے کہ ہمارا معیار کیا ہے۔ ہم کسی کھلاڑی کو پسند کرتے ہیں، کسی ہیرو کو پسند کرتے ہیں یا کسی ہیروئن کو پسند کرتے ہیں، تو وہ دیکھ لیں ان کا پھر مقام کہاں ہوگا۔ لیکن ایک مومن صاحب ایمان، اس کی محبت اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، اسی لیے پھر آپ نے بتا دیا، اور اسی لیے ہم محبت کرتے ہیں کہ ہم بھی انشاءاللہ اللہ کے رسول کے ساتھ ہیں۔
یہ سب یہی ہماری رغبت ہے، یہی محبت ہے کہ ہم آپ کے جوار میں ہوں، آپ کے ساتھ ہوں۔ جیسے ایک صحابی نے بھی کہا تھا کہ ثوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ آئے تو ایک دم بہت ہی کمزور، چہرہ پیلا پڑا ہوا، بہت ہی حالت بدلی ہوئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھئی کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ یہی آپ کی محبت تھی، سب سے محبت تھی تمام اپنے صحابہ سے، کہ کیا وجہ ہے کہ تم اتنے بہت ہی کمزور نظر آ رہے ہو، جسم تمہارا پیلا پڑ چکا ہے، تو کیا وجہ ہے؟ تو کہنے لگے کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی بیماری نہیں، کوئی تکلیف نہیں، کوئی پریشانی نہیں، بس ایک بات ہے کہ یہاں تو یہ مسئلہ ہے کہ جب بھی مجھے کوئی وحشت ہوتی ہے، جب کوئی مجھے پریشانی ہوتی ہے، میں آپ کے پاس آ جاتا ہوں، آپ کا چہرہ مبارک دیکھتا ہوں، دل کھل اٹھتا ہے، آپ کی باتیں سن کے دل باغ باغ ہو جاتا ہے، یہ مجھے بہت ہی اس سے خوشی ہوتی ہے، بہت ہی اطمینان ملتا ہے، سکون ملتا ہے۔ لیکن جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ آخرت میں کیا ہوگا، اس کی پریشانی ہے مجھے۔ آپ تو انبیاء کرام میں سے ہیں، نبیین کے ساتھ ہوں گے، پتہ نہیں کہاں ہوں گے، میں ایک عام مسلمان، میں کہاں ہوں گا؟ تو جب یہ سوچتا ہوں تو میری حالت غیر ہو جاتی ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا کہ میں رسول اللہ کو کیسے دیکھوں گا۔ وہاں پہ تو آپ کا مقام انبیاء کرام کے ساتھ اور بڑے بڑے انبیاء کرام جو ہیں اولو العزم ان کے ساتھ ہوگا، اور میں کہاں ہوں گا؟ تو اسی لیے مجھے پھر بڑی تکلیف ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے۔ تو پھر یہی، اور آپ جو اسی لیے پھر وہ آیت بھی نازل ہو گئی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آج مشکل آسان کر دی ہے کہ یہ ہے وہ چیز کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، ان کا یہ مقام ہے کہ ان کو انبیاء کرام، صدیقین، شہداء، صالحین ان کے ساتھ ان کو مقام مل جائے گا، اور بہترین یہ رفاقت ہے جو بتا دی ہے۔ چوتھی بات وہ یہ ہے کہ ہم اس لیے محبت کرتے ہیں کہ اس کائنات کی ہر چیز رسول اللہ سے محبت کرتی ہے، حتیٰ کہ جمادات بھی، نباتات بھی، حشرات بھی، حیوانات بھی، سب اللہ رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ تو ہم انسان ہو کر نہ کریں، تو یہ ہمارے دل میں اگر یہ محبت نہ ہو تو وہ دل نہیں، وہ پتھر ہے کہ جس کے اندر رسول اللہ کی محبت نہ ہو۔ تو یہ ہے کہ پھر وہ اسی لیے ہم ان سے محبت کرتے ہیں، اور اسی کے ایک ہی مثال ہمارے سامنے آتی ہے کہ جب نبی، اور بھی مثالیں ہیں لیکن میں جو بیان کر رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں جب خطبہ دیا کرتے تھے تو کھجور کا تنا ایک رکھا ہوا تھا، اس سے سہارا لے کے اس کے ساتھ کھڑے ہو کر آپ خطبہ دیا کرتے تھے۔ پھر ایک اور صحابیہ نے آپ کے لیے ایک ممبر بنا دیا، آپ اس پہ بیٹھنے لگے، تو جس دن آپ بیٹھے ہیں تو اس تنے سے رونے کی آواز آنے لگی، وہ کھجور کا تنا بھی رو رہا تھا کہ آج رسول اللہ میرے ساتھ نہیں، آج ان کی شفقت نہیں ہے، آج ان کا ہاتھ نہیں ہے، مجھے چھوڑ گئے۔ تو وہ بھی برداشت نہیں کر سکا، وہ بھی رونے لگا۔ تو سب نے سنی آواز، رسول اللہ نے بھی سنی، صحابہ کرام نے بھی سنی، اور پھر گئے آپ اس کے پاس اور اس کو تھپ تھپایا پیار سے، محبت سے، جس طرح آپ کسی بچے کو چپ کراتے ہیں، بچے کو سلاتے ہیں، اس کو تھپ تھپاتے ہیں، اس طرح آپ نے کیا۔ تو وہ بھی آہستہ آہستہ سسکیاں لے لے کے چپ ہو گیا۔ یاد ہے ایک نباتات میں سے، کوئی انسان نہیں تھا، لیکن اللہ نے اس کے دل میں بھی آپ کی محبت رکھی تھی کہ اس سے وہ مفارقت برقرار برداشت نہیں ہو سکی۔ اسی لیے آپ فرماتے ہیں کہ لو لم اعتنقه لحن الى یوم القیامہ، اگر میں اس کے اوپر ہاتھ نہ رکھتا، اپنے سینے سے نہ لگاتا تو قیامت تک یہ ہوتا رہتا، اس لیے کہ اس کے دل میں رسول اللہ کی محبت تھی۔ تو ہمیں بھی اپنے دلوں کو ذرا ٹٹول لینا چاہیے کہ ہم میں وہ محبت ہے یا نہیں ہے، کہ ہم صرف دعوی ہی کرتے ہیں اور وہ محبت ہمارے دل میں نہیں آتی۔ پانچویں بات یہ ہے کہ ہم اس لیے محبت کرتے ہیں کہ وہ ہم سے محبت کرتے تھے، وہ اس بات کی تمنا کرتے تھے کہ میں اپنے بھائیوں کو دیکھ لوں،
یہ اسی لیے جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ ایک دفعہ قبرستان آئے بقی، تو آپ نے وہی دعا پڑھی، السلام علیکم دار قوم مؤمنین وإنا انشاء اللہ بکم لاحقون وددت انا قد رأینا اخواننا، کہ میری یہ خواہش ہے کہ کاش میں اپنے بھائیوں کو دیکھ سکتا۔ تو صحابہ نے کہا کہ السنا اخوانک یا رسول اللہ، ہم بھی تو آپ کے بھائی ہیں، ہم تو ہیں آپ کے ساتھ۔ کہا نہیں نہیں، تم تو میرے صحابہ ہو، بھائی وہ ہیں جو تمہارے بعد آئیں گے، ان کو میں دیکھ سکتا۔ یہ دیکھ لیجئے کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ خواہش کرتے تھے کہ میں اپنی امت کے دوسرے افراد کو بھی دیکھ سکتا ہوں، لیکن ظاہر ہے کہ آپ کی بھی ایک وقت تھا، مقرر تھا، اللہ نے آپ کے لیے رکھا تھا، تو وہ آپ اس میں گزارا اور پھر آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے، لیکن آپ کی تمنا تھی تو وہ بھی ہمیں دیکھنا چاہتے تھے، یہ بھی ان کا اشتیاق تھا، یہ ان کی محبت تھی۔ اور اسی لیے پھر وہ صحابہ کرام نے پوچھا کہ پھر آپ ان کو پہچانیں گے کیسے؟ آپ کی امت کے لوگوں کو کیسے آپ پہچان سکیں گے کہ یہ وہ میری امت کے لوگ ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ارائیت لو ان رجلا له خیل غر محجلۃ بین ظہرئی خیل دہم بہم الا یعرف خیلہ، کہ اگر کسی کے پاس ایسے گھوڑے ہوں جس کے پاؤں سفید ہیں اور چہرہ سفید ہے، تو دوسرے گھوڑے جو کالے اور دوسرے رنگوں کے گھوڑوں میں سے پہچان نہیں لے گا؟ کہا کہ جی ہاں پہچان لے گا۔ کہنے کہ بالکل اسی طرح یہ ہوگا، فَإِنَّهُمْ يَأْتُونَ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنَ الْوُضُوءِ، یہ جو آپ وضو کرتے ہیں اس کے نتیجے میں آپ کے چہرہ بھی چمک رہا ہوگا، آپ کے ہاتھ اور پاؤں بھی چمک رہے ہوں گے، اور سب سے بڑی بات ہے کہ رسول اللہ پہچان لیں گے کہ یہ میری امت کے لوگ ہیں۔ یہ آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا کہ یہ میری امت کے لوگ ہیں۔ اور پھر وہاں مسئلہ پھر وہی ہوگا کہ وہ لوگ جو صرف یہی کہتے ہیں کہ بس ہم نے ایک دن آپ کی محبت میں منا لیا، اور اس قسم کے جتنے بھی ہیں ان میں سے کچھ لوگوں کو روکیں گے، فرشتے دور کریں گے، ہٹ جاؤ تم یہاں نہیں آ سکتے، تمہیں نہیں ملے گا پانی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک سے پانی نہیں ملے گا، پیچھے ہٹ جاؤ۔ تو آپ کہیں گے کہ کیوں، یہ تو میری امت کے لوگ ہیں، انہیں پیچھے کیوں کر رہے ہو تم؟ تو وہ کہیں گے کہ آپ کو نہیں پتا، انہم قد بدلوا بعدک، انہوں نے دین کو بدل دیا تھا، آپ کا دین ویسے نہیں چھوڑا انہوں نے جیسے کہ آپ لے کر آئے تھے۔ فقال سحقا سحقا، جاؤ دفع ہو جاؤ، دور ہو جاؤ مجھ سے۔ تو یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس دین کو بدل ڈالا، دین کو کچھ اور بنا دیا، تو وہ پھر کیسے رسول اللہ کے دستے مبارک سے وہ پی سکتے ہیں، کیسے وہ آپ کے پاس آ سکتے ہیں؟ ان کو دور کر دیا جائے گا۔ اسی لیے پھر اب یہ کریم سے جو ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں اور ہم ان کے ہاتھ سے وہ شراب کوثر پی سکتے ہیں، اس کے لیے ہم جا سکتے ہیں، تو وہ پھر اسی وقت ہوگا جب ہم ان سے وہ محبت رکھتے ہوں جو کہ ہمیں رکھنی چاہیے۔ اور چھٹی بات یہ ہے کہ ہم اس لیے محبت رکھتے ہیں اور اس لیے محبت کرتے ہیں کہ جو ان سے محبت نہیں کرتا وہی فاسق ہے، فاجر ہے، جسے قرآن نے کہا ہے۔ تو اسی لیے پھر ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ محبت ہے تاکہ ہم وہ آپ کے وہ محبوب بن جائیں، اور آپ ہمارے محبوب ہیں تاکہ ہم آپ کو دیکھ سکیں۔ اور قرآن نے صاف کہہ دیا ہے کہ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنَ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ یہی فرمائے کہ اگر یہ کہہ دیجیے گا کہ تمہارے باپ، تمہاری بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے خاندان، تمہارا جو مال جو تم جمع کرتے ہو، تجارت جس کا تمہیں ڈر لگا رہتا ہے کہ نقصان نہ ہو جائے، اور گھر جو تم بڑے شاندار اپنی مرضی کے بناتے ہو، وہ اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں، اور جہاد فی سبیل اللہ سے بھی محبت نہیں ہے، تو پھر فتربصوا، دھمکی ہے، بہت سخت دھمکی ہے، حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے گا۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ان فاسقوں کو ہدایت نہیں دے گا۔ یہ فاسق ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے بجائے ان چیزوں کی محبت میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہم سب اسی طرح جو ہیں
ہم بھی انہی چیزوں کی محبت میں ہیں کہ کبھی یہ چیز ہونی چاہیے، وہ چیز ہونی چاہیے، یہ ہم لگے ہوئے ہیں. تو یہی چیز جب اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے آڑے آ جائے گی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تو وہی فاسقوں کی لسٹ میں نام آ جائے گا. تو اسی سے ہم نے پھر محبت کرتے ہیں کہ ہم اس لسٹ میں نام نہیں لکھوانا چاہتے. ہم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، ہر چیز سے بڑھ کر، ہر چیز سے بڑھ کر کے کوئی چیز سے بڑھ کر نہیں ہو سکتی. اور اس لیے بھی ہم محبت کرتے ہیں اس لیے کہ آپ ہر مومن کے ولی ہیں، ہر مومن کے لیے دوست ہیں، اس کے ولی ہیں. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امہاتهم واولو الارحام بعضهم اولا ببعض فی کتاب اللہ من المؤمنین والمہاجرین. اور صحیح مسلم کی روایت ہے جس میں آپ نے خود یہ کہا کہ انا اولا بکل مؤمن من نفسی، ہر مومن سے بڑھ کر میں اس کا ولی ہوں، میں اس کا دوست ہوں. من ترک مالا فلأہلہ، مال و دولت اس کے گھر والوں کا. ومن ترک دینا او ضیاعا فإلی وعلی قضاؤہ، لیکن اگر اس کے علاوہ کوئی مال و دولت کا معاملہ ہے یا اس نے کوئی قرضہ چھوڑا ہے یا اور کوئی چیز ہے تو میں اس کا ذمہ دار ہوں. یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ محبت ہمارے سے کہ آپ نے ذمہ لے لیا ہر چیز کا کہ جو بھی ہوگا میں اس کا ذمہ دار ہوں. اور 8ویں بات یہ ہے کہ ہم اس لیے محبت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بارے میں بڑے ہی پریشان رہتے تھے، بہت ہی آپ کو خوف ہوتا تھا. جیسے کہ حدیث میں بھی آتا ہے، صحیح حدیث ہے کہ آپ نے یہ فرمایا کہ مثلی و مثلکم کمثل رجل اوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يذبهن عنها وانا آخذ بحجزكم عن النار وانتم تفلتون من يدي. کہ میری اور تمہاری مثال کیا ہے؟ آپ نے ایک مثال سے وعدہ کیا ہے کہ میری بطور نبی اور تمہاری بطور امت مثال کیا ہے؟ فرمایا کہ اس شخص کی مثال ہے جس نے آگ جلائی. آگ جلائی تو کیا ہوا کہ وہاں پہ مختلف جو پتنگے تھے، حشرات تھے، یہ سب کیڑے اڑتے ہوئے آئے، سب اس میں آگ میں گرتے چلے جا رہے ہیں. تو فرمایا کہ اور وہ ان کو روک رہا ہے لیکن نہیں روک رہے ہیں. اور اسی طرح میرا معاملہ ہے کہ میں تمہیں تمہارے کپڑوں سے، تمہاری کمر سے پکڑ کے پیچھے کر رہا ہوں کہ آگ میں نہ گر جائیں، کہیں میری امت والے جہنم میں نہ گر جائیں. تو یہی چیز ہی تو آپ کو پریشانی ہوتی تھی، اسی کی وجہ سے آپ پریشان رہتے تھے کہیں میری امت کا کوئی فرد جہنم میں نہ گر جائے. اسی لیے آپ فرما رہے ہیں کہ تم میرے ہاتھ سے چھوٹ چھوٹ کے اس میں گر رہے ہو. جب اللہ کی بات نہیں مانتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کرتے. اور اسی طرح ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن کریم کی آیت پڑھی جس میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی، کہ میرے رب انہی بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، تو جس نے میری اتباع کی وہ میرا ساتھی ہوگا، وہ میرے ساتھ. اور اس طرح عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم. یہ آیت بھی عجیب آیت ہے کہ ان تعذبہم، اگر تو عذاب دے تو تیرے ہی تو بندے ہیں، تو ان کو عذاب دے رہا ہے. اس طرح کی بات کہہ دی. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اگر تو معاف کر دے تو واقعی فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو سب کچھ کر سکتا ہے، عزیز بھی ہے. اور پھر آپ نے ہاتھ اٹھائے اللہم امتی اللہم امتی، اور رو پڑے، رونے لگے اپنی امت کے بارے میں کہ اللہم امتی امتی، میری امت پہ کیا بنے گا. تو اللہ تعالیٰ نے سن لیا، وہ اپنے بندوں کی سنتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو ضرور عرش تک پہنچ گئی. تو فرمایا کہ جبریل سے کہا جبریل جاؤ محمد سے پوچھو. جانتا ہے اللہ تعالیٰ، سب جانتا ہے، لیکن ہمیں بھی تو بتانا ہے نا. جاؤ محمد سے پوچھو فَسَلْهُ مَا يُبْكِيكَ، آپ کیوں رو رہے ہیں، کیا وجہ ہے، کس وجہ سے آپ پریشان ہیں. فَأَتَاهُ جبریل علیہ السلام، جبریل آتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بتاتے ہیں. تو یہ وہ جانتا ہے سب کچھ، لیکن اس کے باوجود
صاف کہہ دیا کہ اس میں یا جبریل اذهب الى محمد وربك اعلم فسأله ما يبكيك، جاؤ، جبریل سے کہا کہ جاؤ پوچھو کہ مسئلہ کیا ہے، کیوں آخر اتنے پریشان ہو۔ تو وہ آئے، پھر پوچھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیا کہ یہ ہے، میری اپنی امت کے بارے پریشان ہوں۔ فقال اللہ یا جبریل اذهب الى محمد فقل انا سنرضيك في امتك ولا نسوءك۔ کہ اللہ کی طرف سے فیصلہ آ گیا، کیا کہا جبریل جاؤ محمد سے کہہ دو کہ ہم تمہیں تمہاری امت میں راضی کر دیں، تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کوئی دکھ نہیں ہوگا، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، تم راضی ہو جاؤ بس۔ اللہ کے ہاں بھی کیا مقام تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پہ فوراً یہ کہہ دیا کہ اِنَّا سَنُرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ، آپ پریشان نہ ہو، ہم آپ کو راضی کر دیں گے۔ یہ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے پریشان ہوتے تھے، ہمارے لیے روتے تھے کہ میری امت کا کیا بنے گا۔ اب اگر امت ان کو چھوڑ دے، ان کی باتوں کو چھوڑ دے، ان کے بارے میں کوئی فکر نہ ہو، کسی قسم کی کوئی وہ پریشانی ہمیں نہ ہو، تو پھر ہمارا کیا بنے گا۔ اب آپ یہی دیکھ لیجئے کہ یہی چیز ہے جو کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کے لیے پریشان ہوتے تھے، اگر وہ نہیں ہے تو پھر ہمیں کیا فائدہ ہے، کس چیز کی ہے۔ تو بہرحال وہی نشانیاں پھر ہم نے پیدا کرنی ہے اپنے اندر، وہی علامات محبت، وہ اگر پیدا ہو جائیں تو یقیناً ہم کامیاب ہو جائیں گے، یقیناً نبی کریم سے ہم خوش ہو جائیں گے کہ میری امت کے لوگوں نے اس بات کا خیال رکھا۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ وہی ایمان ہے، جو ایمان اور تصدیق ہر اس بات کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل۔ یہ ہے کہ ہمیں پوری طرح اس پہ ایمان اور تصدیق۔ دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عزت و احترام ہے، آپ کے اکرام ہے، آپ کی تکریم ہے، آپ کی سنت کی تکریم ہے، وہ ہونی چاہیے۔ ہمیں سنت ہی کا نہیں پتا، سنت کا ہی ہمیں نہیں کہ سنت ہے نا، کوئی بات نہیں، سنت ہی ہے۔ تو یہی ہم پھر چھوڑ دیتے ہیں کہ نہیں سنت کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، بس قرآن کی ہے۔ یہی پوچھتے ہیں بعض لوگ کسی کو مسئلہ بتاؤ کہ یہ قرآن میں ہے، نہیں قرآن میں تو نہیں ہے، سنت میں ہے، ہاں سنت میں، اور پھر کوئی بات، پھر کوئی مسئلہ نہیں۔ تو یہ ہے کہ یہ سنت کی توہین ہے کہ سنت پہ ہم نے اس طرح اس کو چھوڑ دیا اور اس کو کم تر سمجھا ہے کہ وہ اس کی کوئی نہیں ہے۔ اور اسی طرح جیسے دیکھتے ہیں کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا جبکہ وہ خلیفہ تھے کہ دو بندے جو ہیں مسجد نبی میں زور زور سے باتیں کر رہے ہیں۔ انہوں نے کسی سے کہا کہ بلاؤ ان کو، لاؤ۔ وہ آ گئے، کہا کہاں سے آئے ہو؟ کہا ہم طائف سے آئے ہیں۔ کہا اگر تم مدینے کے ہوتے نا تو میں تمہاری چمڑی ادھیڑ دیتا، تمہیں شرم نہیں آتی؟ مسجد نبی میں ہو کے اتنے زور زور سے باتیں کر رہے ہو، جبکہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ لیکن جب ایک سنت ہے، اللہ کا حکم ہے، تو آپ کی اس سنت کو، آپ کے اس مقام کو، اس مرتبے کو یہاں پہ بھی پہچاننا ہے، اسی لیے آہستہ سے بات کرو، یہ بھی بتا دیا ہے۔ اور اس کے بعد پھر یہی چیز جو اصل جو ہے کہ آپ کی متابعت ہے، آپ کی پوری طرح پیروی ہے، آپ کی سنت کی اتباع ہے ہر چیز میں، وہ اگر ہمارے سامنے آ جائے تو ہماری تو زندگی بدل جائے گی، ہمارے گھر جو ہیں وہ جنت نظیر بن جائیں گے، ہمارے گھروں میں امن و آشتی آ جائے گی، محبت آ جائے گی۔ لیکن جب ہم رسول اللہ کی بات کو نہیں مانتے، آپ کی سنت کو لے کے نہیں چلتے، تو پھر کیسے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پھیلانا ہے، اس کا دفاع کرنا ہے، اس کے لیے اپنی جان قربان کرنے کے لیے بھی اگر ہم تیار ہو جائیں تو وہ بھی ہمارے لیے ضروری بن جاتا ہے، وہ بھی کسی قسم کی کمی نہیں ہونی چاہیے کہ نبی قسم کو جتنا بھی درود بھیج سکیں ہم وہ بھیج دیں۔ یہی درود ہے تو وہ ایک صحابی نے یہی پوچھا کہ کتنا کروں، آدھا کروں، پونا کروں، 2/3 کر لوں، سارا کر دوں؟ ہاں سارا کر دو۔ کیا ہوگا پھر؟ یکفا ہمک ویغفر ذنبک، ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی اور سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، صرف درود پڑھنے، درود کثرت سے پڑھنے سے، تو وہ پھر
بہترین نسخہ بتا دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ساری پریشانیاں ختم، کوئی پریشانی باقی نہیں رہی۔ درود کو اپنا لو، یہ درود پڑھا کرو۔ اور پھر یہی بات ہے، آخری بات یہی کرنا چاہتا ہوں کہ وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ درود بھیجنا، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا، اور اللہ کی طرف سے بھی آ گیا کہ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اور آپ نے یہ کہا کہ من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ بہا عشرا، جس نے ایک دفعہ درود پڑھا اللہ کی طرف سے اس کو 10 نیکیاں مل گئے۔ تو آپ خود بتائیے کہ رسول اللہ کی محبت میں جتنا بھی آپ درود پڑھیں گے اتنا ہی آپ کو ثواب بھی ملتا چلا جائے گا، محبت میں بھی اضافہ ہو جائے گا۔ تو یہ ہیں وہ وجوہات جس کی بنا پہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ ہمارے دل و جان میں جب تک کہ راسخ نہ ہو وہ محبت نہیں کہلائے گی۔ جیسے اس کی مثالیں آپ کے سامنے آ گئیں، صرف زبان سے کہنے سے بات نہیں بنتی ہے، جب تک کہ عمل نہیں ہوگا اور وہ اتباع سنت نہیں ہوگی بات نہیں بنے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو اور ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم صحیح معنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دلوں میں آپ کی محبت جاگزیں ہو جائے، آپ کی سنت کی محبت جاگزیں ہو جائے، سنت پر عمل کریں تو بھی ہم سرخرو ہو سکیں گے، تبھی اللہ کے بھی محبوب بن سکیں گے، رسول اللہ کے بھی محبوب بن سکیں گے، اور وہاں پہ ان کے سامنے سرخرو ہو سکیں گے۔ اور آخر میں پھر میں عزیز وقاص زبیر کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے یہ موقع عطا فرمایا ہے، اور ان کی یہ محنت اس مسجد کے حوالے سے، تو مسجد کا نام بھی مسجد مبارک رکھا ہے، تو میں نے تو کہا تھا کہ اس بنی گالا کا نام بھی بدل دو، اس کو بنی اجالا کر دو، تاکہ اس میں اجالا ہی اجالا ہو۔ یہ گالا گالا کیا ہوتا ہے؟ یہ تو کوئی چیز نہیں ہے، تو لہذا اس میں اجالا کرو۔ تو یہی ہے کہ ماشاءاللہ ان کی یہ محنتیں ہیں، کوششیں ہیں کہ جس کے ذریعے سے انشاءاللہ یہ بنی گالا نہیں بنی اجالا بنے گی، یہاں سے اس کی روشنی جو ہے وہ پورے اسلام آباد میں ہی نہیں پورے ملک میں پہنچے گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ان کی یہ محنتیں قبول فرمائے، ان کو مزید ہمت دے، توفیق دے، اور خوشی ہے کہ آپ حضرات تشریف لائے ہیں ان کے ہی دست و بازو بننے کے لیے، ان کی تعاون کرنے کے لیے، ان کی اس ہمت کو اور آگے بڑھانے کے لیے۔ تو سب کو اللہ تعالیٰ اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔